بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام حبیب احمد ہے اور میں لاہور میں موجود ایک پاگل خانے میں عرصہ دراز سے نوکری کر رہا ہوں۔ میں وہاں اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا ہوں اور اس پاگل خانے میں نوکری کرتے ہوئے ان 5 سے 6 سالوں کے دوران میں بہت سے لوگوں سے ملا، ہر طرح کی کہانیاں سننے کو ملی اور بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کو ملا۔ آج جس عورت کی کہانی میں آپ سب کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ عورت پاگل خانے میں چند دن پہلے ہی داخل ہوئی تھی۔ یہاں پاگل خانے میں مختلف طرح کے مریض لائے جاتے تھے، کچھ وہ مریض جنہیں ان کے گھر والے خود یہاں داخل کروا جاتے تھے، اور کچھ ایسے مریض جو باقاعدہ جیل سے یہاں پر لائے جاتے تھے جن کا ذہنی توازن بگڑ جاتا تھا، اور کچھ ایسے مریض بھی یہاں پر پائے جاتے تھے جنہیں مینٹل ہسپتال کی گاڑی سڑکوں سے اٹھا کر لاتی تھی۔ ایسے پاگل مرد حضرات اور خواتین اور کئی بار نوجوان خواتین بھی سڑکوں پر در بدر بھٹکتے دکھائی دیتے تھے، تو انہیں بھی مینٹل ہسپتال کی گاڑی یہاں پاگل خانے میں لے آتی تھی۔ پھر ان کا کچھ عرصہ علاج کیا جاتا تھا اور اگر وہ تندرست ہو جاتے تو انہیں یہاں سے جانے کی اجازت دے دی جاتی تھی، اور اگر ان کی بیماری زیادہ زور پکڑ لیتی تھی تو پھر انہیں یہاں پاگل خانے میں داخل کر لیا جاتا تھا۔ اس ہفتے بھی پاگل خانے کی گاڑی جب راؤنڈ پر نکلی تو وہ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آئی، جس میں سے 2-3 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ آتے ہی ان لوگوں کو داخل کر لیا گیا اور ان کا علاج شروع کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک عورت تھی، تب وہ جب آئی تھی تو اس وقت تو مجھے اس کا نام معلوم نہیں تھا، بعد میں معلوم پڑا اس کا نام سکینہ ہے۔ اس کی حالت بہت بری تھی، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، پیروں سے وہ ننگی تھی، ہاتھ پیر بری طرح مٹی سے بھرے ہوئے تھے، اتنے زیادہ کہ اس کی اصل رنگت بھی کہیں نیچے چھپ چکی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور بالوں کی تو کھچڑی بنی ہوئی تھی۔ پہلے دن جب ان مریضوں کا ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو فوراً نرس سے کہا، پہلے تو سکینہ کے نہانے کا انتظام کیا جائے، جتنی یہ گندی ہے، جتنا اس نے اپنے ارد گرد چڑھا رکھا ہے، آدھی پاگل تو اسی وجہ سے ہو گئی ہے۔ یہ بات سن کر نرس مسکرا دی اور اسی دن دوپہر کو پانی گرم کیا گیا اور سکینہ کے نہانے کا انتظام کیا گیا۔ سکینہ کو باہر کرسی پر بٹھا کر نرس نے ہی نہلا دیا، 2 سے 3 بار صابن لگایا گیا، مگر سکینہ کے جسم سے میل تھی کہ اترتی جا رہی تھی۔ سر میں 2-4 بار شیمپو کیا گیا، پھر جا کر بالوں کی کوئی صورتحال بہتر ہوئی۔ نلہا دھلا کر سکینہ کو نیا لباس پہننے کو دیا گیا تو سکینہ کی طرف دیکھ کر کچھ سکون سا محسوس ہونے لگا۔ اب اس کی حالت پہلے سے کافی بہتر لگ رہی تھی۔ شام کو ڈاکٹر پھر سے راؤنڈ پر آیا تو اس نے کہا، سکینہ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ سکینہ خاموش نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھتی رہی اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈاکٹر نے اس کا ضروری چیک اپ کیا، دوائیاں وغیرہ لکھ کر دی، نرس کو پرچی پکڑا دی۔ پورے وارڈ کا راؤنڈ لینے کے بعد ڈاکٹر جب اپنے کمرے میں گیا تو میں بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے ڈاکٹر نے عجیب سی بات کہی۔ تب ہم مریضوں کے بارے میں ہی ڈسکس کر رہے تھے۔ ڈاکٹر کہنے لگا، سکینہ پاگل نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا، کیا مطلب اس بات کا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر نے کچھ سوچتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، جہاں تک میرا خیال ہے سکینہ پاگل نہیں ہے، وہ پاگل بننے کا ناٹک کر رہی ہے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہے جس دن سکینہ کو یہاں لایا گیا تھا وہ کس قدر بری حالت میں تھی؟ کوئی انسان جان بوجھ کر خود کو ایسی بری سچویشن میں کیوں رکھے گا؟ ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ کہا، حبیب مجھے اس بات کا علم تو نہیں کہ کوئی انسان خود کو کیوں اس بری سچویشن میں رکھے گا، مگر میرا تجربہ یہ کہتا ہے وہ عورت پاگل نہیں، اس کی آنکھیں بتاتی ہیں۔ میں نے ایک بار پھر سے حیرت سے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، ڈاکٹر صاحب آنکھیں کیسے بتا سکتی ہیں یہ بات کہ بھلا کوئی پاگل ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب مسکرائے اور کہنے لگے، دیکھو حبیب، سکینہ کی آنکھوں میں سوچ ہے، فکر کی لہر نظر آتی ہے۔ جو انسان پاگل ہو جاتا ہے وہ ہر طرح کے جذبات سے عاری ہو جاتا ہے، خاص طور پر اس کی آنکھیں نہ تو وہ دکھ کو ظاہر کرتی ہیں نہ خوشی کو ظاہر کرتی ہیں، اور ان میں کوئی سوچ نظر نہیں آتی، لیکن سکینہ میں یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جب میں سکینہ سے کوئی بات پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی سوال کرتا ہوں، تو سکینہ کی آنکھوں میں سوچ نظر آنے لگتی ہے، جیسے وہ ماضی میں پہنچ گئی ہو۔ اس لیے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ عورت پاگل نہیں ہے، پاگل بننے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ خیر اس کے بعد سکینہ کا علاج چلتا رہا، لیکن ڈاکٹر صاحب گاہے بگاہے اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے، اس کے ماضی میں جھانکنے کی کوشش کرتے کہ آخر کیسی کیا وجہ ہو گئی کہ سکینہ کو پاگل بن کر یہ ڈرامہ کرنا پڑا۔ شروع میں تو مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن ڈاکٹر نے کہا تو یقین کرنا پڑا۔ لیکن تقریباً 2 ماہ کی محنت کے بعد آخرکار سکینہ ایک دن بول پڑی۔ وہ بلند آواز میں چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ پورا وارڈ اس کی طرف حیران پریشان نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
ڈاکٹر صاحب نے فوراً نرس کو پانی لانے کے لیے کہا اور سکینہ کو پانی کا گلاس دی۔ 2 گھونٹ پڑنے کے بعد اس نے گلاس واپس میز پر رکھ دیا اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں، میں پاگل نہیں ہوں، میں پاگل پن کا ڈرامہ کر رہی ہوں۔ سکینہ کے منہ سے یہ اعتراف سن کر میں تو حیران ہی رہ گیا۔ پھر سکینہ نے اپنی دردناک کہانی بیان کرنی شروع کی، جسے سن کر وارڈ میں موجود ہر ڈاکٹر نرس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سکینہ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، میرا تعلق ایک متوسط سے گھرانے سے تھا، میرے والد مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں 14 سال کی تھی جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر میں اور میرے والد ہی ایک دوسرے کے لیے کل کائنات تھے۔ میرا نام تو سکینہ ہے، مگر میرے والد مجھے پیار سے رانو کہا کرتے تھے۔ 20 سال کی ہوئی تو والد نے میری شادی کر دی اور میری شادی کے محض 2 سال بعد ہی میرے والد بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ شادی کے ان 2 سالوں میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ 2 سال سے تانوں کے نشتر تو اپنے سینوں پر برداشت کر رہی تھی، مگر جیسے ہی ابا نے آنکھیں بند کر لی، میرے سسرال والوں نے تو حوصلے بلند ہو گئے، انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس طرح 4 سال گزر گئے۔ 4 سال بعد شوہر نے دوسری شادی کر لی اور پھر میری بدقسمتی کہیے کہ میری سوتن شادی کے 2 ماہ بعد ہی امید سے ہو گئی۔ اس نے میرے سسرال والوں کو بچہ پیدا کر کے دے دیا اور میری تو جیسے شامت آ گئی۔ سارا دن میں گھر کے کام کاج کرتی، ساس نندوں کی خدمت کرتی، شوہر کے ساتھ ساتھ سوتن اور اس کا بچہ بھی میری ہی ذمہ داری تھی۔ اس پر ستم یہ تھا کہ میں کسی کو اپنے منہ سے ایک الفاظ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ اسی طرح 2 سال مزید گزر گئے۔ میری سوتن کا بیٹا 3 سال کا ہو گیا۔ اس گھر میں بڑوں کے آگے تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اگر بچے کو کسی چیز سے منع کر دیتی تو اس رات میری ہڈیاں سینک دی جاتی تھی۔ اب دھیرے دھیرے میرے اندر برداشت ختم ہوتی جا رہی تھی، میرا جسم میرا ساتھ دینے سے انکاری تھا۔ دن بھر کی یہ مشقت اور پھر شوہر سے مار پیٹ میرے حوصلے کو توڑ رہی تھی، مگر مجھے اپنے سسرال سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا اور میں کبھی کبھی سوچتی تھی نکل کر جاؤں گی بھی تو کہاں جاؤں گی، میرا تو اب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ مگر اب سسرال والوں کی خدمت اور ظلم و ستم سہنے کی ہمت بھی باقی نہیں تھی۔ اور پھر ایک روز مجھے اس چیز کا موقع بھی مل گیا، اپنی سوتن کے کپڑے استری کرتے ہوئے مجھ سے اس کی قمیص چل گئی۔ اس دن میری سوتن کسی شادی پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے اس بات پر بہت واویلا مچایا اور کہا میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے کیونکہ مجھ سے اس کی خوشیاں دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اپنی بات گھر والوں کو سمجھا سکوں کہ سب کچھ غلطی سے ہوا ہے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مگر میری وہاں سننے والا کون تھا؟ میرے شوہر نے لوہے کے راڈ سے مجھے اتنا مارا پیٹا کہ میرا سر پھٹ گیا اور سردی کی وہ رات میں نے ٹھنڈے فرش پر زخمی حالت میں لیٹے ہوئے گزاری۔ صبح جب سورج طلوع ہوا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کیوں نہ میں پاگل پن کا ڈرامہ کر ان سے اپنی جان چھڑوا لوں، کیونکہ ویسے تو وہ میری جان چھوڑنے والے ہیں نہیں۔ ان کے ہاتھ مفت کی نوکرانی آئی تھی اور وہ اس نوکرانی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس صبح میں نے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگایا اور یوں ہی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ نہ اس گھر صبح ناشتہ بنانا، کسی نے برتن دھوئے۔ اب تمام گھر والے ایک ایک کر کے میری طرف دیکھ رہے تھے اور مجھے پوچھ رہے تھے۔ میری ساس مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی، باتیں سنا رہی تھی، مگر میں خاموشی سے سنتی رہی، کیونکہ یہ بات تو طے تھی کہ باتیں تو مجھے ہر حال میں سننی ہے، کام کروں گی تو بھی، نہ کروں گی تو بھی۔ لہٰذا میں نے پاگل پن کا ڈرامہ کیا اور پھر اسی طرح روزانہ میں یہ ڈرامہ جاری رکھتی تھی۔ کبھی کبھی تو ننگے سر اور پاؤں گھر سے باہر نکل جایا کرتی تھی، کئی دن تک نہاتی نہیں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میرے گھر والوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں پاگل ہو چکی ہوں۔ شروع میں جب میں گھر سے باہر نکل جایا کرتی تو میں سارا دن گلیوں بازاروں میں یوں ہی منہ اٹھا کر گھومتی رہتی تھی۔ کبھی میرے شوہر کی نظر پڑتی تو وہ غصے سے میرا بازو تھامتا اور کھینچتا ہوا مجھے گھر لے آتا، مگر آہستہ آہستہ انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ میرا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے تو میرے شوہر نے بھی آہستہ آہستہ میری خبر لینی چھوڑ دی۔ میں جب گھر سے باہر نکلتی تو اب کوئی میرے پیچھے نہیں آتا، اسی چیز کا تو میں انتظار کر رہی تھی۔ ایک دن میں گھر سے باہر نکلی، صبح سے شام ہو گئی، میں گلی کے نکڑ پر بیٹھی اپنی گود میں مٹی ڈال کر اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جب میرے پاس سے میرا شوہر گزرا، اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ اس رات وہ مجھے گھر واپس نہیں لے کر گیا اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ اپنے والدین کے گھر کی چابی میرے پاس ہی تھی، میں خاموشی سے وہاں سے نکلی اور اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ یہاں آ کر میں نے پاگل پن کا وہ ناٹک ختم کیا، مگر چند دن میں ہی مجھے اندازہ ہوا کہ ایک صاف ستھری صحت مند اور اکیلی عورت کو معاشرے جینے ہی نہیں دے گا۔ مردوں کے اس معاشرے میں اکیلی عورت کا جینا ایسے ہی ہے جیسے جنگل میں کسی مرغی کو چھوڑ دیا جائے۔ اپنے ہی گھر میں میری عزت محفوظ نہیں تھی، لوگوں کی راہ چلتے مردوں نے مجھے جیسے مفت کا مال سمجھ لیا تھا۔ تب مجھے اندازہ ہوا اس طرح میرا گزارا ناممکن ہے۔ میں نے دوبارہ پھر سے یہی پاگل پن کا بیس بدل لیا۔
بس پھر اس کے بعد میں اپنے گھر سے باہر نکل آئی، مگر اب میں ایک پاگل اور جنونی عورت تھی جو میلی کچیلی گندگی سے لتھڑی ہوئی تھی، جس کے پاس بھی کوئی بھٹکتا پسند نہیں کرتا تھا، جس کے پاس سے بدبو آتی تھی۔ اب میں گھر سے بھی بے گھر ہو چکی تھی، ایک پاگل عورت تھی، مگر اس کا مجھے فائدہ ہی فائدہ تھا، کیونکہ اب میں مردوں کی نظروں میں نہیں تھی۔ اب میں سکون سے جی سکتی تھی۔ میں سارا دن انہیں گلیوں بازاروں میں پھرتی رہتی، مانگ کر کھانا کھاتی، جہاں رات ہوتی وہیں سو جاتی، اور اگر اس حالت میں بھی کوئی میرے پاس آنے کی کوشش کرتا تو میں اس پر پتھر سے وار کر دیتی، تو سبھی دیکھنے والے یہ سمجھتے یہ ایک پاگل اور جنونی عورت ہے، اس کے پاس اگر کوئی جاتا ہے تو وہ مارنے لگ جاتی ہے۔ اس طرح میں محفوظ تھی، مگر پھر ایک دن مینٹل ہسپتال کی گاڑی آئی اور یہ بہت سے دوسرے فقیروں اور پاگلوں کے ساتھ پکڑ کر مجھے بھی یہاں لے آئے۔ ہم سب ہی سکینہ کی درد بھری یہ داستان سن کر بہت افسردہ ہو گئے تھے۔ سچ کہوں تو من ہی من میں شرمندہ بھی تھے، کیونکہ ایک عورت کو مردوں کے اس معاشرے میں جینے کے لیے پاگل پن کا روپ دھارنا پڑا۔ ویسے اس کی عزت یہاں پر محفوظ نہیں ہے۔ اس کے بعد سکینہ کچھ دن تک وہیں اسپتال میں رہی۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے طاقت کی دوائیاں دی۔ جب وہ صحت یاب ہوئی تو پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کو یہ پیشکش کی کہ اگر چاہے تو ہسپتال میں ہی ہم اس کی نوکری کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر سکینہ خوش ہو گئی۔ اس نے بتایا، ڈاکٹر صاحب میں تو بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں ہوں، مجھے تو کوئی کام نہیں آتا۔ ڈاکٹر صاحب نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، یہاں پہ بہت سے ایسے کام ہیں جو ان پڑھ لوگ بھی کر سکتے ہیں، جیسے صفائی ستھرائی کا کام ہے، کپڑے دھونے کا کام ہے، مریضوں کی دیکھ بھال کا کام ہے، کچن میں کھانے پکانے کا کام بھی تو ہے۔ تم جو کام کرنا چاہو ہم تمہیں وہاں ایڈجسٹ کر دیں گے۔ یہ سن کر سکینہ خوش ہو گئی اور ڈاکٹر صاحب کو ڈھیریں دوائیں دینے لگی۔ اب سکینہ صحت یاب تو ہو چکی ہے، مگر اب بھی وہ اسی پاگل خانے میں موجود ہے اور ہسپتال کے کچن میں کھانا بنانے والے عملے کے ساتھ مدد کرتی ہے۔ حالانہ اس وقت جب ڈاکٹر صاحب نے سکینہ کو ہسپتال میں ہی کام کرنے یا نوکری دینے کی پیشکش کی تو ہسپتال میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی اور کسی کام کرنے والے کی ضرورت بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی ڈاکٹر صاحب نے سکینہ کو یہیں پر رہنے اور کام کرنے کی پیشکش کی۔ اس بارے میں رات کو ہی جب ہم کمرے میں واپس گئے تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے استفسار کیا کہ کوئی بھی جگہ خالی نہ ہونے کے باوجود آپ نے سکینہ کو یہاں کام کرنے کی پیشکش کیوں کی، کیونکہ یہاں تک مجھے علم ہے ابھی تک تو کوئی بھی جگہ خالی نہیں۔ میری بات سن کر ڈاکٹر صاحب مسکرا دی اور پھر کہنے لگے، میں جانتا ہوں حبیب احمد کے ہسپتال میں نوکری کے لیے کوئی جگہ خالی نہیں ہے، مگر جانتے ہو میں نے سکینہ کو کام کرنے کی پیشکش کیوں کی؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں جتنی تکلیف کا سامنا کر لیا تھا اور اس کے بعد مردوں کی اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے اور اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے پاگل پن کا روپ دھارنا پڑا۔ میں نے اسے نوکری کی پیشکش اس لیے کی تاکہ وہ یہ جان سکے یہاں اس دنیا میں برے لوگ موجود ہیں، وہاں اچھے لوگ بھی ہیں۔ دنیا میں صرف برائی ہی جنم نہیں لے رہی، اچھائی بھی ہے، اور ہر رات کے بعد دن ضرور طلوع ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میں بس سکینہ کا اس بات پر اعتماد قائم کرنا چاہتا تھا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور ہر رات کی ایک صبح ضرور ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر میں نے حیرت سے ان کے چہرے پر پھیلی ہوئی اس مسکراہٹ اور سکون کو دیکھا اور دل میں سوچا، واقعی نیکی کرنے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں تو ہی دینا ہے، مگر اس دنیا میں نیکی کرنے کے بعد پروردگار اس انسان کو جو اطمینان اور سکون بخشتا ہے، یہ وہی شخص بہتر جان سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔